او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، سورہ بقرہ کی آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے اگر تم طلاق دیتے ہو تو آدھا مہر تمہیں دینا پڑے گا، بشرطے کہ عورت یہ آدھا بھی معاف نہ کرے. اگر وہ آدھا معاف کر دے، یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں. اگر وہ پورا دینا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رخصتی سے پہلے اگر تم بیوی کو ڈیورس دو گے تو پورا مہر کے بجائے کتنا دینا پڑے گا؟ بولو، آدھا مہر دینا پڑے گا. اللہ کہتے ہیں الا ان یعفونا، الا یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، بولے ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص پورا دے دے جو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نکاح کی گٹھان کون کھول سکتا ہے؟ جج نہیں کھول سکتا. جج صرف اپنی بیوی کے نکاح کی گٹھان کھول کے اس کو آزاد کر سکتا ہے. شوہر ہے جو اپنی بیوی کی نکاح کی گٹھان کو بولو کھول سکتا ہے. یہ صدیوں سے امت میں یہی چلا، جب تک جنرل مشرف نے قانون چینج نہیں کیا تھا. کوڈ میں بھی یہ قانون نہیں تھا. جو قانون جنرل مشرف بنا کے گیا ہے اس کو آج کا اسکالر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. جو خلافتوں میں صدیوں سے صحابہ، تابعین، تابع تابعین سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے، چاروں اماموں کا، اس کہتے ہیں فقہ حنفی کا ہے یہ. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بخاری کی حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ علم کو نہیں اٹھائے گا، علماء کو اٹھائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فضلوا واضلوا فافتوا بغیر علم، ان کے پاس صحیح نالج نہیں ہوگی، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ ہے وہ گمراہی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں اس مسئلے کو بہت زیادہ اس لیے اٹھا رہا ہوں، دوسرے علماء اٹھا نہیں رہے اس مسئلے کو. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آپ کا فیملی سسٹم گیا برباد. وفاقی شرعی عدالت کے جج سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی، بڑے معقول آدمی ہیں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت یہ عدالتی خلا کیا بنا دیا آپ لوگوں نے؟ اس کے اتنے بھیانک نتائج نکلیں گے نا، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے ہونے والا کیا ہے. اسلام نے جب مرد کے ہاتھ میں طلاق کا رائٹ دیا ہے نا کہ نکاح ختم مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. اس پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ مرد کے پاس طلاق کا حق کیوں ہے، یہ عورت کے پاس کیوں نہیں ہے. اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے، عورت ہی کا فائدہ ہے اس میں. اب ان حکمتوں پر میں بات نہیں کروں گا، ابھی یہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. میں نے جج صاحب سے کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ کائنڈلی اس کو چینج کریں، مجھے بتائیں کوئی اس کے خلاف اگر درخواست دائر کرنی ہے. وہ اس کو مجھے لگ رہا تھا سیریس نہیں لے رہے. میں نے کہا حضرت پتہ ہے اس سے ہونے والا کیا ہے؟ بعض دفعہ نا دلائل سے بات سمجھاؤ نہیں آتی سمجھ میں. وہ کہنے لگے وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کو بلایا، ان کو اپنے شوہر پسند نہیں تھے تو حضرت جمیلہ کو کہا کہ ان کے شوہر کو کہا کہ اپنی وائف کو طلاق دے دو، تو انہوں نے دے دی. تو یہ ہے نا خلا. میں نے کہا ان کے شوہر طلاق دے رہے ہیں، ادھر کون طلاق دے رہا ہے؟ یہ تو خود نبی نے نکاح ختم نہیں کیا، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، ان کو پتا تھا طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے. ادھر بھی شوہر کو بلا کے مشورہ دیا جا رہا ہے. وہ آرڈر بھی مشورے کے معنی میں تھا. جیسے قرآن میں بعض صیغے آرڈر کے ہیں لیکن وہ حکم کے معنی میں نہیں ہے، یعنی وجوب کے معنی میں نہیں ہے، وہ مشورے کے معنی میں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا نا کہ تعبیر نخل، نر اور مادہ کھجوروں کو نہیں ملایا کرو، ان کے پھولوں کو. تو آپ نے فرمایا یہ میرا کوئی وجوبی حکم نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے نا یہ کہ کس نے اپنی بیوی کو رکھنا ہے، کس نے چھوڑنا ہے، کس نے نر مادہ کھجوروں کے پھولوں کو ملانا ہے، نہیں ملے تو دنیاوی معاملہ ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا ان اذا امرتکم بشیء فاتقوا اللہ ما استطعتم، جب میں دنیا کے معاملے میں کوئی حکم دوں تو جب دین کے معاملے میں حکم دوں تو اللہ سے ڈرو، اور جب دنیا کے معاملے میں حکم دوں تو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو.